مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے سیٹ پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج سے ہم ایک نئے انداز میں یہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وقار گیلانی صاحب. وقار گیلانی صاحب، اپنے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا ہم ایک لائن اور لینتھ پہ گفتگو کریں گے یا کریں گے کیا بیسیکلی. بہت شکریہ جی، تھینک یو مہتاب صاحب. یہ میں اصل میں میرا نام وقار گیلانی، جیسا نے بتایا، صحافی ہوں اور تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس صحافت کی دنیا میں. کوشش کرتے ہیں کہ کچھ باتیں لکھیں، کچھ باتیں کہیں. تو ہماری اس مکالمہ کی کوشش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں ہم ڈائیورسٹی لائیں اور اس کو مکالمہ کی شکل باقاعدہ دی جائے. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، ایک کمٹمنٹ کریں لوگوں کے سامنے. وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ نہ تو ہم سنسرشپ کا شکار ہوں گے، نہ سیلف سنسرشپ کا شکار ہوں گے. اور دوسری بات، ہمیشہ خواہش کو خبر نہیں بنائیں گے، سچ کو سامنے لے کر آئیں گے، خبر دیں گے اور اس کے بعد خبر کو علیحدہ رکھیں گے، انالیسس کو علیحدہ رکھیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل اچھا، ایسا جو ہونا آج ہم نے خبریں ڈسکس کرنی ہے اس میں سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی ٹیم آج رات کو واپس جانے والی ہے. چاہیے. ماشاء اللہ. تو اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بیسیکلی لوگوں کی جیب سے نکالنا کیا ہے ابھی. اچھا، ابھی بھی نکالنا ہے آپ نے لوگوں کی جیب سے؟ بالکل. آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب تک ہم ہیں آپ اس بات کو بھول جائیں کہ ہم نے کچھ نکالنا نہیں ہے. یہ جو ٹاکس ہیں یہ 2 سے شروع ہوئیں، 15 نومبر ہے آج کنکلوڈ ہوں گی. اس میں 3 ایشوز ہیں. اچھا، ویسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے ایک ٹاک کی ہے، وہاں پہ بلومبرگ نے اس پہ سٹوری بھی کی ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو توقع ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اس رواں ہفتے کے دوران سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. اس کے 3 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ابھی بھی ہے، جو کہ تقریباً ہماری ریکوائرمنٹ اس سال 29 سے 30 بلین ڈالرز ہے. اس میں سے میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 بلین ڈالرز کا گیپ ابھی بھی موجود ہے. دوسرا ایشو پاور ٹیرف کا انکریز ہے، جو ہم نے آئی ایم ایف سے ایگری کیا تھا لاسٹ پروگرام جو جون میں ہم نے کیا، جولائی میں جس کی منظوری ہوئی تھی. اس میں ہم نے کوئی 8 روپے 7 روپے 92 پیسے ایگزیکٹ بیس ٹیرف میں اضافہ کرنا تھا. وہ 5.5 روپے ہم نے کیا، باقی ہم نے نہیں کیا. آئی ایم ایف کا وہ بیس ٹیرف بھی بڑھانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ 4 سے 5 روپے کم از کم مزید ٹیرف میں پر یونٹ انکریز ہوگا. تیسری بات، کیبنٹ کی میٹنگ جب میں اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ونڈ فال ٹیکس لگانا ہے بینکس کے پروفٹس کے اوپر 40%. اس کی سمری کیبنٹ میں گئی ہوئی ہے. تو وہ ٹیکس جو ہے وہ لوگوں سے، یہ ویسے میں بینکوں سے وصول کرنا ہے، اور یہ ویسے اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں، بٹ یہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ یہ جو ونڈ فال ٹیکس عام زبان میں ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ونڈ فال گینز ٹیکس یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سیکٹر ایک حد سے زیادہ منافع کما رہا ہو، جو کہ بینکوں نے کمایا ہے. آپ نے دیکھا کہ بینکوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے ڈالر مہنگا کیا ہے، روپیہ مہنگا کیا اگینسٹ دا ڈالر، روپیہ مہنگا تو کیا. اس پہ ان کے پروفٹس بڑھ گئے. یہ پچھلے سال بھی اس کی آئی تھی تجویز، جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اس ٹائم آئی ایم ایف نے بھی اجازت نہیں دی تھی. لیکن ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بینکس میں فورن سٹیکس بہت زیادہ ہے، اور خاص کر گلف کنٹریز کا سٹیکس بہت ہے. انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. ابھی یہ کیئر ٹیکرز کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آج 40% کی تجویز ہے اور امید یہ ہے کہ یہ ٹیکس لگنے والا ہے. نہیں، یہ تو خیر ایک اچھی آپ نے کہا خوش آئند بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے کہ ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ڈیل دوبارہ سے بنی پاکستان کی، اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھے اور ایک بڑا مشکل وقت تھا. اس وقت کتنی زیادہ خبریں آئیں آئی ایم ایف کے آنے پہ اور بڑی کیا سارائیاں ہوئیں. لیکن اس دوران یہ جو 2 ہفتے کا دورہ رہا ہے، اس میں ہم بہت زیادہ کوئی پیچیدگی نہیں نظر آ رہی، ایسا لگ رہا ہے، اور بڑا سموتھ میرا خیال ہے کہ کام ہو جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں شاید
پہلے سے طے کر لی گئی ہیں ان کے ساتھ کہ انٹرم پیریڈ میں بھی یہ چیزیں ہوں گی اور آگے جا کے بھی ہوں گی؟ دیکھیں 3 اس کے اندر اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک قسط مل گئی پہلی اپ فرنٹ. ایک جو ہے وہ یہ انٹرم جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. اور توقع ابھی تک میں الیکشنز کے بارے میں چیف جسٹس صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں باتیں نہ کریں. نہیں وہ تو پتھر پہ لکیر لکھ دی ہے انہوں نے. پتھر پہ لکیر آپ کا خیال ہے, میں 50-50 پہ ہوں ابھی بھی. لیکن ایک بات میں آپ کو اس وقت پہلے کہ میں آئی ایم ایف پہ بات کروں, الیکشن کمیشن نے 30 جو ڈیٹ ہے نومبر کی, اس ٹائم تک ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز مکمل کر لینی ہے اور اس کے اگلے 1 سے 2 دنوں میں انہوں نے الیکشن شیڈیول دے دینا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سے امپورٹنٹ کوارٹر یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ الیکشنز, وہ کہتے ہیں جی 8 فروری کی ڈیٹ آئی ہے, اس میں کیلنڈر ایئر کا سن نہیں پتا کہ کب ہوگا. تو اس لیے یہ آپ ذہن میں ذرا تھوڑی سی توقع رکھیں. آئی ایم ایف میں واپس آتا ہوں. آئی ایم ایف کا ایشو یہ ہے کہ ابھی نظر تو یہ آ رہا ہے کہ سموتھ ہے. توقع بھی یہ کی جا رہی ہے کہ آج پازیٹیو سٹاف لیول ایگریمنٹ کی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. لیکن میں پھر اس کو ریڈ فلیگ کر رہا ہوں, حالانکہ ہمارا پروگرام اس کے بعد شاید لوگوں تک پہنچے گا. آپ یہ دیکھیے گا کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ ایشو ہو سکتا ہے. اس کو کور کیسے کریں گے پھر؟ اس کو کور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم تھوڑی سی امپورٹ کمپریشن کریں, امپورٹ کو مزید کم کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی امپورٹ کو روک لیا تھا, لیکن طریقے سے روک لیا. لیکن یہ ایک اہم آئی تھنک موضوع اس لیے بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین بھی کہ پچھلی دفعہ بھی ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ بڑا ایشو ہوا تھا. پھر وہ ان سفارت خانوں میں جا کے ان ممالک کے سفیروں سے ملے تھے. اب بھی سنا ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ابھی آپ کو یو اے کے ایمبیسڈر کی تو تصویر آ گئی. نہیں مقصد یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں پہ مزید بوجھ ڈالیں گے یا کہ ہم وہ کاسا لے کے تو ملکوں کی طرف چلے جائیں گے کہ جناب دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ریٹیلرز پہ ٹیکس لگنے والا ہے. یہ ونڈ فال گینز ٹیکس بینکوں کے اوپر لگنے والا ہے. بجلی کی قیمت بڑھے گی, گیس کی قیمت 1 جنوری سے بڑھے گی. لیکن ایکسٹرنل یہ ساری چیزیں ہوں گی. کیا ہمارے جو دوست ممالک جن پہ ہم تکیہ کرتے رہے ہیں آپ کے خیال میں اور امداد کریں گے؟ دیکھیں ان کا امداد کا یہ جو پیسے لے کر آنے والا طریقہ ہے یہ ختم کرنا پڑے گا. ایک ہم نے ادارہ بنایا ہوا ہے SIFC, اس پہ کسی ٹائم پھر ڈیٹیل سے بات ضرور کریں گے. ابھی جو اس کا آؤٹ کم ہوگا نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور یہ دیکھنے والوں کو بڑی دلچسپی کے لیے. ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ یا ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو روپے پہ پریشر آئے گا, اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور خاص کر انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے روپے کو اسٹرینتھن کیا گیا تھا, مضبوط کیا گیا تھا, آہستہ آہستہ اب اس کی گراوٹ شروع ہونی جائے گی. چونکہ ایڈمنسٹریٹو یا جو اقدامات اس طرح سے کیے جاتے ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ان کو ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں. اب روپیہ لگتا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ریورس گیئر میں جائے گا. لیکن یہ تو ویسے مہتاب صاحب نظر آ رہا تھا جس طریقے سے ایک ڈنڈے کے زور پہ تو آپ اس طرح کی پالیسی نہیں چلا سکتے کہ 2-3 ماہ کے لیے شارٹ ٹرم. لیکن نہیں, اس کے اندر مسئلہ تھا. نہیں ایسے آپ نہ کہیں. اس کے اندر یہ بینکس کے اوپر ٹیکس لگانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ بینکس اس سارے معاملے کے اندر انوالو تھے. لیکن ان کے خلاف ایکشن تو نہیں کوئی لیا گیا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں ایکشن وہیں رہ جاتا ہے. آپ نے آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, آبجیکٹیو آپ اچیو کر لیں. آپ نے آبجیکٹیو اچیو کر لیا, آپ نے روپے کو نیچے لے آئے, روپے کو آپ نے اسٹرینتھن کر لیا وقتی طور پہ. آپ نے اب یہ ہے کہ ان کا جو وہ نیکسس ہے اس کے لیے آپ فزیکل سائڈ پہ بھی میجر لے رہے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ لیکن پھر بھی یہ کوشچن ہٹ جانا ہے اور اس کے بھی اثرات ابھی مارکیٹ میں آنے ہیں. لیکن آپ نے بات کی بلوچستان کی اور الیکشن کی بات کی آپ نے. الیکشن کے حوالے سے تو دیکھیں نواز شریف صاحب تو بلوچستان میں بڑے دھڑلے سے پھر رہے ہیں اور ایک ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ وزیر اعظم کے طور پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, عمائدین سے خطاب کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارے کچھ مہربانوں نے بتایا ناظرین کہ وہ ہو سکتا ہے بلوچستان کے کسی ایک قومی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن بھی لڑیں. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن کے 50-50 چانسز ہیں, میاں صاحب تیار بیٹھے ہیں, تو آپ میاں صاحب کی خواہشات پہ اس طرح پانی تو نہ پھیریں. دیکھیں میرا کام پانی پھیرنا نہیں ہے, میرا کام گراؤنڈ ریئلٹی بتانا ہے. میاں صاحب کا ویسے پلان جو ہے وہ یہ ہے, ابھی ہم اپنے ایڈیٹر سے مل کر آئے ہیں اور انہوں نے بھی اس کی یہ سٹوری کہا ہے کہ آپ اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ 4 جگہوں سے میاں صاحب نے الیکشن لڑنا ہے, کم سے کم میرا خیال ہے 4 سیٹوں سے, اور چاروں صوبوں سے قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک تو لاہور سے الیکشن وہ لڑ رہے ہیں, بلوچستان میں انہوں نے ایک سیٹ سے الیکشن لڑنا ہے, کراچی سے ایک سیٹ سے الیکشن لڑنا ہے, اور ایبٹ آباد میں KP سے انہوں نے الیکشن. اسلام آباد کیوں چھوڑ دیا انہوں نے وہاں پہ؟ مری کا سن رہے تھے کہ مری سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, لیکن وہ مری سے ذرا نکل کے ایبٹ آباد کی طرف چلے گئے. لیکن ابھی تک ویسے مہتاب صاحب یہی لگ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ تو صرف PML لڑ رہی ہے بھائی.
پی ٹی آئی پہ جو ڈنڈا برسات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی جس طرح کا ماتم کر رہی ہے اس سے تو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ جناب یہ پی ایم ایل این کا الیکشن، پی ایم ایل این کا الیکشن ہے تو آپ ایک پارٹی کا الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں. آپ کو ذرا یہ سن کے تکلیف تو ہوگی مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ جب پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو جیسے اس کا آغاز ہوتا ہے ویسے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے. اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، میں یہ بات مانتا ہوں. پروجیکٹ عمران خان 2012-13 میں اس ٹائم جنرل پاشا نے اور پھر اس کے بعد ظہیر الاسلام نے اور اس کے بعد فیض حمید نے، ابھی آپ نے فیض آباد کا دھرنے پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے، اس میں میں آپ کو دیکھیں فیض آباد دھرنا، فیض حمید اور فیض آباد کا جو پل ہے اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں ہم 1 منٹ بعد بات کریں گے. لیکن آپ جب پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو جو انسینٹیو پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے دیے تھے وہ واپس تو لینے دیں نا. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو؟ یہ صرف ایک پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ہی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی ذاتی اناؤں کی ایگو کی بھینٹ اس طرح سے ملک کی جو عوام کی خواہشات ہیں ان کو چڑھا رہے ہیں. آپ نے پروجیکٹ کیا لیکن خان صاحب عوام میں مقبول ہو گئے تو اب عوام کا کیا قصور ہے اس میں، یہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے وہ مقبول ہوئے، بہت سے لوگوں کو ان کے ساتھ ملوا کر ان لوگوں کو واپس تو لانے دیں نا جو لوگ لے کر گئے تھے. آپ پی ایم ایل این سے مل رہے ہیں بھائی. مسئلہ یہ جو لوگ لے کر گئے تھے انہیں واپس آنے دیں. ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ اس ملک کی سیاست کو اگر ٹھیک کرنا ہے آپ نے تو 2016-17 پہ لے جائیں. اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک کریں. اگر آپ یہ بات کریں گے نا ملک کی سیاست، معاف کیجیے گا، صرف 2017-18 والی نہیں ہے یہ تو. ہم اچھا آپ 70 سال پہلے لے جائیں. 80s میں آپ دیکھیں پی ایم ایل این کیسے بنی تھی. آپ 70 سال پہلے لے جائیں نا. اس سے پہلے پی 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 جب بھٹو صاحب نے بنائی، اس سے پہلے بھٹو صاحب کا جو کردار تھا اس پہ تو آج خواجہ سعد رفیق نے بات کی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ پھر اور انہوں نے کہا کہ جناب ایوب اور یحییٰ کی گود میں کون پلا. 1947 پہ لے جائیں. ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی، اس ملک کا ایک آئین اور قانون ہے. حل یہ ہے اس ملک کا کہ رولز آف دا گیم طے کریں اور آئین اور قانون پہ چلے جائیں ہم واپس. یہ بات آپ نے اچھی کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت سارے اور بھی لوگوں کا خیال ہے، میری تو خیر ایک بہت زیادہ میرا اس طرح سے تجربہ نہیں ہے، کہ آپ کو یاد ہوگا برٹش کا ہسٹری میں پڑھتے ہیں، برطانیہ کی تو میگنا کارٹا کے نام سے بڑا جانا جاتا ہے. پاکستان کو یقین کریں ایک میگنا کارٹا کی ضرورت ہے جس میں آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، سیاستدان بیٹھے، ججز کا نام لیں، ججز سب کا بیٹھیں اور ایک رول طے کریں. نثار جب تک اس کی روح زندہ ہے. دوسری بات ثاقب نثار مجھے بتائیں نا، وہ اکیلا بلیم، ایک آپ ایک ان لوگوں کو بلیم اچھا اس کے علاوہ وہ جس نے سسلین مافیا کا نام لیا تھا اس کو بھی داخل ہے. دیکھیں ان کو آپ بلیم کرتے ہیں، جس کو آپ نہیں کرتے. میری بات سنیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی پرسنل گرجز ہوں گی، آپ پرسنل گرجز کی بنیاد پہ فیصلے دیتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں سیاست اور جمہوریت کو پنپنے دیں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ ایک سے ناراض ہوئے دوسرے کو لے آئے، دوسرے سے ناراض ہوئے تیسرے کو لے آئے، پھر واپس اس کو لے آئے. یہ آپ کو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. کتابی باتیں ہیں، آئین اور قانون پہ جائیں اور رولز آف دا گیم طے کریں، ججز کو بھی اس کے اندر شامل کریں. اچھا آخری بات میں اب میرا خیال ہے کہ ایک بات جو ہے نا آپ ریکویسٹ ہے، یہ فیض آباد دھرنے پہ اگر 2-3 منٹ اگر میرا خیال ہے فیض آباد، آپ کو پتہ ہے فیض آباد ویسے تو پل کہتے ہیں، جو آپ کو پتہ نہیں آپ کے خیال میں کیا ہے. فیض آباد کا نام جب یہ 1998 میں انٹرچینج بنا تھا تو ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انجمن فیض الاسلام ہے وہاں پہ اور فیض الاسلام کا مدرسہ ہے اس کی وجہ سے اس پل کا نام فیض آباد بنا. ایک اور بھی اس کی سیفٹی کیس ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک آزاد کشمیر کے جس طرح سے ہمارے قائد اعظم ہیں، اسی طرح سے وہاں کے فاؤنڈر جن کو کہا جاتا ہے چودھری غلام عباس، ان کا مزار بھی فیض آباد کے ساتھ جو ہے وہ ہے، اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں تو یہ فیض حمید کی وجہ سے نام تھا. میں آپ پہلے کر دوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا ان کی یقیناً ان کا ہوگا. ابھی جو نیا ایک انٹرچینج بنا ہے ایکسپریس وے پہ، اس کا نام غلام عباس انٹرچینج رکھا گیا ہے، جو فیض آباد سے آگے تھوڑا سا آگے طرف جاتے ہیں. یہ جو اب یہ لینڈ مارک بن چکا ہے فیض آباد اب بیسیکلی تو فیض آباد دھرنے کی وجہ سے. اور وہ فیض صاحب اس میں ان کا نام اس طرح سے آ گیا ہے کہ وہ فیض بھی کسی کا تھا اور وہ خود بھی فیض پیسے تقسیم کرتے رہے تھے. نہیں فیض بانٹا انہوں نے نا. تو اس فیض کا جو ملک و قوم کو آپ کو کبھی اس فیض سے مستفید ہوئے؟ آپ بتائیں. نہیں ہم تو نہیں مستفید ہوئے، نہ اس طریقے سے ہوئے نہ اس طریقے سے ہوئے، اللہ کا شکر. فیض صاحب کا فیض ملک تک اور آپ تک نہیں پہنچا. ان کا مستفید ہونا دو طرح کا ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو وہ قوموں میں ہوتا ہے، تو وہ بیچارے ہمارے کئی صحافی ہیں، مطیع اللہ جان صاحب، عمر چیمہ صاحب،
اس سے پہلے اور آگے کے دیکھیں پیسوں کے حوالے سے اور انفلوئنس کے حوالے سے بات وہ کر بھی رہا تھا. مستفید ہونا ہوتا ہے بائی دا وے کہ وہ آپ سمجھ جائیں سمجھا دیے اچھا اس جائیں. میں کمیشن بنا ہے, اس میں کون کون ہے؟ میرا خیال ہے کمیشن دیکھیں بن جائے گا. فیض آباد ایک لینڈ مارک رہے گا, اور یہ پل جو ہمیشہ ہے آپ وہ اس فیض آباد دھرنے کی وجہ سے, اور فیض حمید صاحب جو ان پہ لیبل ہے, ابھی تو دیکھیں کمیشن بیٹھے گا, وہ انکوائری کرے گا, کمیشن میں کون وہ کون پتہ چلے گا. 3 ممبر کمیشن بنایا گیا ہے. دیکھیں آج بڑی مشکل سے اور پس و پیش کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس کو بتایا, ایک فارمر کے پی کے آئی جی ہیں, فارمر آئی جی آف کے پی گورنمنٹ, اور ایک جو ہمارے اسلام آباد کے فارمر آئی جی ہیں طاہر عالم صاحب, اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری جو وزارت داخلہ کے ہیں سرونگ, ایک بیوروکریٹ. اب وہ اس پہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ دیکھیں اس کمیشن کیا موقع پہ کرے گا. میں اگر ابصار عالم صاحب کو ٹریبیوٹ پیش نہ کروں تو زیادتی ہوگی. وہ جرنلسٹ ہیں, وہ اینالسٹ ہیں, پیمرا کے چیف بن گئے تھے. انہوں نے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں رزسٹ کرنے والے لوگوں کو, اور خاص کر ابصار صاحب جیسے لوگوں کو سلام پیش کیا جائے, ان کی جرأت کے اوپر دیکھیں ان کی اور انیشیٹو لینے کے اوپر. ان کی دیکھیں ان کے جو رول ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سیاسی سوالات آپ کو پتہ رہے ہیں, لیکن کون سے ان کی سوالات؟ میں ان کی کاز اور کمٹمنٹ پہ کوئی شک نہیں. بس. لیکن کیا آپ کے خیال میں جس وجہ سے ان کو سیاسی طور پہ لیبل کیا گیا, آج وہی پی ایم ایل این تو فیض آباد دھرنے کا نام نہیں لے رہی؟ مجھے یہ بتائیں ابصار صاحب نے اپنا موقف چینج کیا یا اپنے موقف پہ وہ کھڑے رہے, لیکن ان کے جو پیچھے تھے وہ کیوں نہیں رہے؟ ان کو چھوڑیں, ان کو کرٹیسائز میں اور آپ کریں گے نا. ہم تو ابصار کے جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں, اور ابصار کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ شاید پیمرا کے دوبارہ چیف بن جائیں. میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ اب پیمرا دیکھیں کے ابھی سربراہ کمیشن بنیں کیا گے. کرتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. یہ 3 ممبر کمیشن پہ اب 2 ماہ کے لیے انہوں نے ناظرین کاروائی جو ہے وہ اس میں تعطل کیا ہے, تو اس کے بعد کمیشن کی اگر کوئی پروسیڈنگز ہوں گی تو اس پہ ان کے ریمارکس آئیں گے اور پتہ چلے گا. ابھی تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کہ جو ہم ایگزامپلری کوئی سمجھ رہے ہیں یا گھیر گھار کے عدالت کے ذریعے آپ کسی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ایسا دیکھیں ممکن ابھی تک لوگوں کی نظر نہیں آ زیادہ رہا. سما خراشی ہم نہ کریں, تو آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ نے اس پہ فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور لائک بھی کرنا ہے, اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.